بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ حج کا مہینہ ہے، تو میں آپ کو حج کے متعلق کچھ احادیث آپ کو بتاؤں گا، اور اگر کوئی ذبح کرنے سے پہلے سر مڈوا لے یا کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر دے تو کیا کرے، اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اپنے ہندوستان میں، تو میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عیسی بن طلحة بن عبید اللہ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے۔ للناس یسألونہ، تو لوگوں نے مسئلے پوچھے تو آپ نے فتوے دیے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فتوے دیے۔ فجاءہ رجل، تو ایک شخص آئے، فقال لم اشعر، تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے یاد نہیں رہا، پتہ نہیں چلا۔ فحلقت قبل ان اذبح، کہ میں نے سر موڑ لیا قربانی کرنے سے پہلے۔ فقال اذبح ولا حرج، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو اب قربانی کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے، تب کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فجاء آخر، تو دوسرے شخص آئے، فقال، تو انہوں نے بھی عرض کی، کہا لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، شعور نہیں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد نہیں رہا۔ فنحرت قبل ان ارمی، کہ میں نے قربانی کر دی کنکریاں مارنے سے پہلے۔ قال ارمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کنکریاں مار لو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس چیز کے متعلق یہ سوالات کیا گیا کہ اس کو مقدم کر دیا گیا یا مؤخر کر دیا گیا، مقدم یا مؤخر کر دیا گیا،
تو آپ نے اس کے متعلق یہی فرمایا، قال آپ فرمایا افعل ولا حرج، تو اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو حدیث سنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے محل میں نہ پہنچ جائے اپنے سروں کو نہ مونڈو۔ یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لو اپنے سر کو نہ مونڈو۔ تو جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قربانی اب نہیں کی جائے گی۔ اس میں اختلاف ہے، میں وہ اختلاف بھی آپ کو سناتا چلوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، انہوں نے کہا ہے جس نے بھی کنکریاں مارنے سے پہلے سر مونڈ لیا اس پر ایک دم ہے، یعنی قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ دلیل دیتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے محل میں نہ پہنچ جائے اپنے سروں کو نہ مونڈو۔ امام مالک یہ دلیل دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ حدیث اور قرآن دونوں سے دلیل دیتے ہیں۔ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا وہ اس کے لیے ایک جانور کا خون بہائے گا، یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک جانور کی قربانی کرے گا۔ اور بھی حدیث بتاتے ہیں، اور جو سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ جس شخص نے اپنے حج میں کسی چیز کو کسی چیز سے پہلے کر دیا، ذبح کرنے سے پہلے سر موڑ لیا، اس پر ایک جانور کا خون بہانا واجب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوبارہ قربانی کرنا واجب ہو گئی، کیونکہ ایک تو اس نے سر منڈوانے سے پہلے کر لی تھی، وہ تو ہو ہی گئی، اب سر موڑنے کے بعد میں اس پر ایک قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اور ابراہیم نے کہا ہے، جب کوئی شخص ذبح سے پہلے سر مونڈ لے، ذبح کرنے سے پہلے سر مونڈ لے تو وہ اس کے لیے خون بہانا واجب ہوگا، خون بہانا واجب ہوگا۔ اور پھر یہ آیت انہوں نے پڑھی، وہی جو بھی میں نے آج
قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی وہی انہوں نے پڑھی تھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر منڈوانے سے پہلے اس نے جو قربانی کی ہے وہ اس کی ہو گئی، اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ دوسری قربانی کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، وہ قرآن مجید کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد یہ دونوں اسی حدیث کو لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارمی ولا حرجا، تو اب کنکر یہ مان لو اپنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ وہ نکالتے ہیں کہ اس میں ترتیب بتایا ہے کہ ترتیب یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور ہم حنفی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی معلوم ہو گیا، اور شافعی کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو ہم حنفی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر دم واجب ہو گیا ہے تو ہم دوبارہ قربانی کریں۔